الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب و مبغوض بندے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بہت ساری صفات ذکر کی ہے، ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبغوض ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ بننے کے لیے انسان کو کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے، اس کے عنوان کے تحت محبت الہی پیدا کرنے کے اسباب و ذرائع، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے چند خارجی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ انعامات الہیہ کا استحضار، اسی کے ماتحت عنوان کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت گزر چکی ہے۔ یہ اپنی کتاب کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں، یہ ایک مضمون ہے کتاب کا، صفحہ 21 پر۔ کتاب ہے مفتی معاذ صاحب بمبئی حفظہ اللہ تعالی، استاذ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل گجرات۔ انہی کا پورا مضمون بعینی ہی صفحے سے آپ کو سنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، انعامات الہیہ کا استحضار۔ الف، عنوان کے ماتحت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے۔ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سلیمان واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، ذکر النعم یورث المحبت، کتاب کا حوالہ دیا المحبت للہ لابی اسحاق، نعمتوں کو یاد کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، بکثرت موت کی یاد۔ چنانچہ ابو اسحاق خطلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ موت کو بار بار یاد کرنا قلب سے ما سوی اللہ کو مٹا کر رکھ دیتا ہے اور مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ ترمذی شریف کی روایت 2307 نمبر دیا ہے۔ ترجمہ:
لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر محبت الہی سے معنی وہ محبتیں بنتی ہے جو انسان کو اپنی ذات سے، اپنے دنیاوی متعلقین سے اور دنیاوی زندگی سے ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، ترجمہ یقیناً تمہارے اموال و اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح الف عنوان کے ضمن میں نمبر 3 کے ذیل میں نقل کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میری محبت اور دنیا کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرے گا تو اپنی فنا کا، اسی طرح سارے متعلقین کے ختم ہونے کا اور پوری کائنات کے فانی ہو جانے کا تصور پختہ و راسخ ہوتا چلا جائے گا، اور اسی طرح محبت الہی کے سارے موانع ختم ہو جائیں گے۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اس لیے راہ محبت کے سالکین کو چاہیے کہ ہر وقت یہ آیت کریمہ پیش نظر رہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ، دنیا میں موجود ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات تو فقط تیرے اس رب کی ہے جو بزرگی و اعزاز والا ہے۔ نمبر 3، ذات الہیہ کی معرفت اور صفات خداوندیہ میں تدبر۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے پر خود بخود محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ محبت نہیں بلکہ عارفین تو عشق حقیقی کا مزہ چکھ لیتے ہیں، جو روح انسانی کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ علم نافع وہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے متعارف کرائے اور ذات الہیہ کی طرف اس کی رہنمائی کرے، یہاں تک کہ اسے معرفت خداوندی، توحید اور ذات باری تعالیٰ سے انسیت نصیب ہو جائے، اور حق تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے برے اعمال کرنے میں اس کو حیا آنے لگے، اور وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے گویا وہ اس ذات کو دیکھ رہا ہے۔ کتاب کا حوالہ دیا، کتاب العودہ الی القرآن لماذا و کیف۔ واقعہ یہ ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ، اس لیے ان سارے اسباب سے ہٹ کر اسی ذات سے لو لگائی جائے اور گڑ گڑا کر اس رب کریم سے خود اسی کی محبت مانگی جائے کہ وہ گداگر کو اپنے در سے کبھی نامراد لوٹنے نہیں دیتا۔ وہ صرف مانگنے پر خوش ہوتا ہے، چہ جائے کہ اس سے اسی کی محبت کا سوال کیا جائے تو پھر کیوں کر ہم اس ذات عالی سے اس کی محبت نہ مانگے، جبکہ خود محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی امت کو اس کا طریقہ سکھا گئے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحبا یبلغنی حبک۔ حوالہ دیا ہے المحبۃ للہ لابی اسحاق۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے سوال رکھتے ہیں، اور اس محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں فجر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھائی، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر فرمایا آج رات میں نے جتنی نفلیں مقدر کی تھی پڑھی اور میں مسجد میں لیٹ گیا، یعنی سو گیا۔ خواب میں میرے پاس میرے پروردگار بہترین شکل و صورت میں آئے اور فرمایا اے محمد، جانتے ہو ملائے اعلیٰ یعنی مقرب فرشتے کے درمیان کس چیز میں بحث ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا نہیں جانتا ہے میرے رب۔ 3 مرتبہ یہی سوال فرمایا، میں نے ہر مرتبہ کہا نہیں اے میرے رب۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی، اور سوال مذکور کے متعلق میرے سامنے ہر چیز منکشف ہو گئی اور میں نے اس کو جان لیا، لہذا میں نے جواب دیا کفارات و درجات کے سلسلے میں، یعنی ملائکہ کے درمیان بحث ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا درجات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھنا۔ فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کفارات کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا سخت ٹھنڈی صبح میں کامل وضو کرنا اور جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانا۔ فرمایا تم نے سچ کہا۔ پھر فرمایا اے محمد جو چاہے مانگو۔ تو میں نے یہ دعا کی، یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بین عبادک فتنة فقبضنی الیک وانا غیر مفتون۔
اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عملی یقربنی الی حبک۔ حوالہ دیا المحبۃ للہ لابی اسحاق۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کو چھوڑنے کا، مسکینوں سے محبت کا، اور اس بات کا کہ تو میری مغفرت کر دے اور رحم فرما دے، اور جب تو ارادہ کرے اپنے بندوں کے درمیان کسی آزمائش کا تو مجھے اپنے پاس بلا لے اس حال میں کہ میں فتنے سے محفوظ رہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، تجھ سے محبت رکھنے والوں کی محبت کا، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، ان کو سیکھو اور سکھاؤ، اس لیے کہ یہ برحق ہے۔ یہ اس قدر جامع دعا ہے کہ اس میں محبت الہی سمیت جملہ مقتضیات محبت پر عمل پیرا رہنے کا سوال بھی آ گیا ہے، نیز روایت میں موجود تفصیل سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بہت بہترین کتاب ہے۔ یہ ایک عنوان ہے محبت الہی پیدا کرنے کے اسباب و ذرائع۔ اس کے بعد محبت الہی کی علامات، اہل علم کے لیے بہت ہی عمدہ کتاب ہے، ساتھ ہی اس میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اس لیے عوام الناس بھی اس کتاب سے بہت بہترین فائدہ اور نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات کی وضاحت یہ ہے کہ سامنے ویڈیو میں جو کتاب نظر آ رہی ہے، فتاوی جامعہ کھروڑ از افادات مفتی شبیر بن یعقوب دیولوی، استاذ حدیث و صدر مفتی جامعہ قاسمیہ ربیہ کھروڑ، اور دوسری چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ویڈیو کے اندر، اور ناشر جامعہ قاسمیہ ربیہ کھروڑ گجرات۔ یہ کتاب سامنے رکھ کر ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ تصویر میں ویڈیو بنانے کے متعلق ان اکابرین کی رائے زیادہ منشرح معلوم ہوتی ہے جو تصویر نہ بنانے کے قائل ہیں۔ اس وجہ سے اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اس میں یا تو سامنے کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے یا سامنے کوئی کتاب رکھ دی جاتی ہے، اور کتاب اس وجہ سے رکھی جاتی ہے، اس مقصد اور اس نیت سے رکھی جاتی ہے کہ اس کتاب یہ جو بہتر کتاب ہے، چونکہ میں خود جامعہ قاسمیہ عربیہ کھروڑ کا طالب علم ہوں، تو یہ کتاب اس کے پہلے بھی ویڈیو میں اس نیت سے رکھی گئی تھی کہ اس کے ذریعے جامعہ کی ایک کتاب اور جامعہ کے فتاوی کی لوگوں تک تشہیر ہو جائے کہ جامعہ کے یہ فتاوی جات بھی الحمدللہ جمع ہو کر آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور تمام مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آخر میں دعا بتلائی گئی ہے وہ خود مجھے بھی یاد کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔